آپ تو خادم ہیں. جنرل جو ہمارا ویوز ہے جو مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں ہے، خاص کر بہار میں ہے، اس کے آگے بھی تو اور ہے. ہم یقین رکھتے ہیں، آپ اس بات پر آپ یقین رکھتے ہوں گے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا مالک نے. You are not only surgeon of the disease, but also a doctor of the community, particularly Muslims. یہ لوگ کہنے کا انداز ہے. اس کمیونٹی میں اگر رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی اچھائیاں اور برائیاں سب سامنے آتی ہیں، اور ہم اس کے پارٹ ہیں، ہم اس سے الگ تھوڑی ہیں. آپ کو پدم شری پدم وبھوشن کیوں ملا؟ آدمی کام کرتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں ووٹ کے لیے، کچھ لوگ کرتے ہیں کمیونٹی میں نام پڑھنے کے لیے، کچھ کرتے ہیں مالک کو خوش کرنے کے لیے. خاص انٹرویو میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں جو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، نہ تعارف کے نہ تعریف کے. پھر بھی آپ کو نام بتا دیں، ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو وقت دینے کا. میں دلی سے آیا اور سوچا کہ آپ سے ملاقات کریں. میں بھی رہنے والا یہیں کا، لیکن اتفاق کہیں اتنے سال ہو گئے آپ سے مل نہیں پایا. ایک آپ کا ڈریم ہے میڈیکل یونیورسٹی کا، اس میں کہاں تک پہنچے آپ؟ ابھی منزل کچھ دور ہے، لیکن کام شروع ہو گیا ہے. ایک اسپتال بن گیا ماشاء اللہ، اور جو کہ ابھی یہ پارس ہاسپٹل، پارس ہمارے ہاسپٹل جی، اور ابھی ماشاء اللہ وہ بہار کا سب سے اچھا اسپتال. اس میں اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. پیرامیڈیکل کی ٹریننگ ہو رہی ہے، 20 سال سے بچیاں نکل رہی ہیں اس سے. ایک نرسنگ کالج کا انشاءاللہ 22 جولائی میں افتتاح کا پروگرام ہے. تو آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اس خواب کی طرف. جی. اور بیسیکلی خواب تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیا جائے. جی. ایک انجینئرنگ کالج بن گیا ہے ماشاءاللہ، وہ تب کوئی 30 سال پرانا ہو گیا. تو اب میڈیکل کالج کی ایک کمی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ وہ بھی ہو جائے انشاءاللہ. تو صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کیوں صاحب؟ آپ تو خادم ہیں. جنرل جو ہمارا ویوز ہے جو مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں ہے، خاص کر بہار میں ہے، اس کے آگے بھی تو اور ہے. ایز اے جرنلسٹ میں بولوں تو ایک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ایک کوئی چینل، ایک کوئی اپنا اخبار، انگلش کا یا ہندی کا، اردو نہیں جی. اردو تو ماشاءاللہ 10-20 ہیں اور چل رہا ہے. ہم ہی لکھتے ہیں، ہم ہی پڑھتے ہیں جی. تو اس کا کیوں نہیں سوچا آپ نے کبھی، یا کوئی آپ نہیں؟ یہ دیکھیے، اس کے بارے میں بہت دنوں سے ہماری خواہش ہے، اور بمبئی میں کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی اور اس بات بڑھی. لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، آپ اس بات پر آپ یقین رکھتے ہوں گے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا مالک نے. جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ہمارے لسٹ میں نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، وہ لسٹ میں ہے. اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو کہ صحیح نیوز دے. وہ مسلمانوں کا نیوز، یا اٹ شوڈ بی سم تھنگ لائک، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ BBC کے اسٹینڈرڈ کا ہو، یا الجزیرہ کے اسٹینڈرڈ کا ہو، جو کہ ہر طرح کی باتیں لوگوں کو بتا سکے. نہیں، دلی میں شروع ہوا صاحب. دلی میں کئی بار لوگوں نے کوشش کیا. ایک ساؤتھ کے منسٹر ہوا کرتے تھے دیو گوڑا جی کے زمانے میں، ایک قریشی صاحب ہیں، یہ سب مل کے بہت کوشش کیا. شاہ نواز حسین صاحب نے کوشش کیا، لیکن فیل ہو گیا، پتہ نہیں کیوں. وہ ہم نے کہا نا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا کرتے رہیں آپ. ایک آپ کی ہسٹری ہم نے گوگل میں سرچ کی، کل کیا، اور پتہ چلا کسی صاحب نے آپ کو کہا one of the few Muslim personalities who have been doing wonderful services to the community. آپ کو معلوم ہے؟ ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن سید حامد صاحب نے کہا تھا آپ کے بارے میں. سید صاحب بڑے آدمی تھے جی، بہت بڑے آدمی تھے. اور وائس چانسلر تھے سر. آپ کے علی گڑھ میں تھا تو ہمارے 1 سال وائس چانسلر رہے. جی وائس چانسلر تھے جی. جامعہ ہمدرد کو انہوں نے ایک نئی زندگی بخشی. وہ بڑے آدمی تھے، اور کاش کہ ہمارے قوم میں 2-3 سید حامد ہو جائیں. ایک صاحب نے اور کہا، یو آر ناٹ اونلی سرجن آف دا ڈیزیز
but also a doctor of the community, particularly Muslims. یہ لوگ کہنے کا انداز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سماج میں رہتے ہیں. یہ آرٹیکل BBC کا ہے، BBC نے کسی نے لکھا ہے. اچھا، ہم نے نہیں دیکھا سر. لیکن دیکھیے اس کمیونٹی میں اگر رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی اچھائیاں اور برائیاں سب سامنے آتی ہیں، اور ہم اس کے پارٹ ہیں، ہم اس سے الگ تھوڑی ہیں. If the community is diseased, I am also diseased. If the community is improving, then I am also improving. وہ تو نہیں. تو اب پھر سے پرانے سوال پہ آتے ہیں ایوارڈز کا. آپ کو بہار میں میرے خیال سے 30-40 ایوارڈ کا لسٹ ہے آپ کے نام، جو کم ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے ایسا کہا، آپ کے 150 سائنٹیفک پبلیکیشن جو چھپے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا انڈین میڈیکل ایسوسیشن سے. اس کے بعد بھی آپ کو پدم شری پدم وبھوشن کیوں ملا؟ سر یہ ایک تو اس کے لیے ہم یہ سوال تو جو دینے والے ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نہیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا سر. آپ کا مزاج ہے، آپ کی جو کوالٹی ہے. لیکن کیوں نہیں ملا یہ میں جاننا چاہتا ہوں. کچھ کمی ابھی بھی ہے کیا آپ میں سر؟ اتنا 43 سال آپ نے ابھی ظاہر ہے کہ کچھ تو کمی ہوگی، لیکن وہ جو کہا تھا غالباً نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. جی. گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. آپ کو جس کو سمجھ میں آئے گا وہ سمجھ رہا ہے، جس کو نہیں سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا. سر ابھی تو سرپرائز ہوگا. آپ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ کنگنا رناوت کو ملا. پھر آپ بتائیے کنگنا رناوت اور ڈاکٹر عبدالحی، یہ آسمان زمین کا فرق ہے. اور 43 سال کی سروس. آدمی کام کرتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں اوارڈ کے لیے، کچھ لوگ کرتے ہیں کمیونٹی میں نام پڑھنے کے لیے، کچھ کرتے ہیں مالک کو خوش کرنے کے لیے. تو ہمارا یقین ہے، اور آپ کا بھی یقین ہوگا، کہ ایک مالک ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. دل کے اندر جو راز چھپے وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ خوش ہے تو سب خوش ہے. خدا نخواستہ اگر وہاں ناراضگی ہو گئی تو پھر پدما ایوارڈ ملے یا نوبل پرائز میں سب بیکار ہے. تو دس از مائی فلاسفی. آپ کو کوئی اس کا غم نہیں ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، غم کیوں؟ بالکل نہیں. جی نہ غم نہیں. چلیے صاحب، اب بتائیں، آپ سوشل ورک سے بھی بہت جڑے رہتے ہیں. ابھی امارت شریعہ میں بہت اٹھا پٹک ہوا، اور اس میں اکیڈمک کاؤنسل آف امارت شریعہ کے آپ چیئرمین شاید 30 یا 35 سال سے رہے. میڈیکل کاؤنسل جو اس کا جو میڈیکل ونگ ہے، جی 30 سال سے رہے. جی. ایک آپ نے ریزائن کیوں کر دیا سر؟ نہیں، وہ ایسا تھا، اس کو لوگوں نے تھوڑا غلط سمجھ لیا. جب بھی کوئی نیا امیر شریعت آتا ہے جی تو ہم اس کو جا کر یا تو فزیکلی یا ان رائٹنگ کہتے ہیں بھیا ہم نے جو ہو سکے آپ کسی اور کو چنیے جو کہ ینگر ہو، زیادہ جوش والا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ مولانا نظام الدین صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا ہم نے، مولانا ولی رمائی صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا. منت اللہ رمائی صاحب نے تو بنا ہی تھا، اس میں ان سے کہنے کا سوال نہیں تھا. تو وہی چیز ہم نے اس بار بھی جب ایک نئے امیر آئے تو ہم نے ان کو لکھ کر دیا کہ اب ہمیں آپ اس سے چھٹی دیں. لیکن اب انہیں پتہ نہیں ان کو کیا سوچی، وہ نیکسٹ ہی ڈے اسپتال میں چلے آئے، کہا نہیں اس کو واپس لیجیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو واپس لے لیا آپ نے؟ ہاں، تو وہ آئے لے کر کہنے کہ اس کو واپس لیجیے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جہاں تک میڈیکل ونگ کا سوال ہے وہ ہم اپنی خدمت دیتے رہیں گے. اچھا سر، کل میں گیا تھا جس میں آپ کا بھی نام جڑا ہوا ہے، کیا ایم کون کچھ ایسا، ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرس. یہ ہم نے ایک بڑودہ میں بھی ہے، بڑودہ مسلم ڈاکٹرس ایسا. تو یہ مسلم کیوں لگا رہے ہیں سر دیکھیے حالات میں؟ ہاں، ہم کو لگتا ہے کہ اس حالات میں اور ضروری ہے کہ نام مسلم رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. یہ جو ہم لوگ میں بہت سارے لوگ جو روتے ہیں نا ہم قوم کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی وقت نہیں ہے.
وقت آپ کی اسی وقت ہوگی جب آپ دینے والے بنیں گے، لینے والے نہیں. ٹھیک ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ خوب کریں، وہ ہمارے دوست میں وہ ٹیبل پر مکہ مار مار کر کے ہونا چاہیے، اور مائنورٹی ویلفیئر بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو سچ میں بڑھنا ہے تو آپ کو ایک دینے والی قوم بننا ہوگا، ہے نا. اور حدیث پاک میں ہے نا کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہاتھ کے اوپر رہتا ہے. آپ دیکھیے پارسی کمیونٹی کو، کتنے پارسی ہیں پرسنٹیج دیکھیے تو 1 پوائنٹ سمتھنگ ہوں گے. آج ان کی کیوں عزت ہے اتنی کہ اگر سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے تو ہومی بھابھا، ہے نا. اگر بزنس میں ہے تو جمشید جی ٹاٹا. کیوں؟ کیونکہ وہ دینے والی قوم ہے، اور ہمیں بھی ایک دینے والی قوم بننی ہوگی. اور جس دن ہم دینے والی قوم بن سکتے ہیں ہم. سر دینے والی قوم تو جوز بھی ہے، اسرائیل بھی ہے. ہاں تو اس کو ہم کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اوائڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ جو مانگے ان سے وہ دینے کو تیار. نہیں، وہ زہر بانٹتے بھی ہیں، وہ زہر بھی بانٹتے ہیں. وہ زہر بھی بانٹتے ہیں اور دوا بھی بانٹتے ہیں. ہم وہ چاہتے ہیں کہ صرف زہر نہ بانٹے، صرف دوا بانٹے، جو دل کی محبتوں کو بڑھائے، جو قوم کو بڑھائے آگے. تو وہ تو کبھی نہیں ہوگا. اگر بات کریں ان سے جیوز کی، اسرائیل کی، وہ تو اپنے قرآن حدیث میں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوگا. سر کہ نہیں ہوں گے. نہیں، ہم اس میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ بتائیں. جی. یہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہم ہالینڈ گئے ہوئے تھے. وہاں ایک سرجیکل کانفرنس تھی. تو ہمارا پیپر تھا، 2 پیپر تھا ہمارا. وہ ایک آپریشن کرتے ہیں پیٹ میں السر کے لیے. تو اس دن جمعہ کا دن تھا، اور جسٹ کوئنسیڈنس کہ ایک پیپر رکھ دیا اس نے لنچ کے پہلے، ایک پیپر رکھ دیا لنچ کے بعد. تو ہم جانتے ہیں کہ جمعہ فرض نہیں ہے مسافر پر، ہم ہالینڈ میں تھے، لیکن خواہش ضرور ہوتی ہے کہ جائیں تو دیکھیں. اور اچھا، ہم ایک پیپر تو ہو گیا، ہم نکل آئے باہر. اب چاہے دوسرے پیپر پہلے آ جائیں تو ہم نے کیسے جائیں. اچھا، وہ بہت سارے انگریزی سمجھتے نہیں وہاں پر، اپنے ڈچ زبان بولتے ہیں. تو ہم باہر نکلے تو کئی لوگوں سے پوچھا، کچھ لوگ سمجھے کچھ نہیں. ایک لمبا آدمی ملا، بوڑھا سا، تو کہا کہ وائی آر یو سو agitated? No, I'm not agitated. I just wanted to go to my Friday prayers and come back in time so that I don't miss my second lecture. تو اس نے come with me. بغل میں کیفے تھا، وہاں لے گیا. وہ وہاں جا کر ایک بس والا جو چارٹ ہوتا ہے کہ بس نمبر 603 وہاں جائے گی، نکالا، اس میں ٹک لگایا، ابھی یہاں اس بس کو پکڑو، یہاں پکڑو. 10 منٹ اس نے اسپینڈ کیا ہمارے ساتھ، جسٹ ٹو گائیڈ می. ہم چائے کافی نہیں پیتے، ہمیں کافی پلایا اس نے، اور کہا کہ اب جاؤ. تو ہم نے کہا سر ویئر آر یو فرام؟ آر یو اے ڈچ؟ نو نو نو، آئی ہیو کم فرام اسرائیل، آئی ایم ڈوئنگ سم ریسرچ ہیئر. تو اس قوم میں ایک خوبی تو ہے نا، بہت بڑی خوبی ہے سر، بہت ہم سے زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور نہیں، ہم کو اس نے دیکھا کہ اس آدمی کو مدد کرنی ہے تو آؤٹ آف دا وے جا کر وہ اس کا بس کے ٹریول شیڈیول کا پرچہ لا کر آ کے بتا رہا ہے ہمیں کہ کرنا. تو ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں. آخر آج وہ اتنے بڑے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ یعنی فضلتکم علی العالمین. تو کچھ وجہ ہے اس کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں غلط لوگ ہیں، تھوڑا راستہ بھٹک گئے، لیکن سب جوز برے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو اٹ آل. سر میں اپنی کتاب جو آپ کو بھی دیا، نویر رحمۃ اللہ العالمین، میں ان کے ایمبیسی میں بھی اپائنٹمنٹ لے کے گیا. امبیسڈر کو دیا، ڈپٹی ایمبیسڈر لیڈی تھی اس کو دیا. ہم نے فوٹو شیئر کیا فیس بک پہ. 2-4 مولانا نے ایک طرح سے ہم کو خارج کر دیا، آپ کیوں گئے؟ ہم بولا صاحب اگر جائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں تو پھر کیسے ہو؟ بالکل بتانا تو چاہیے. بالکل. حضور نے منع کیا ہے کہ ہاں تم یہودی سے نہیں ملو، یہودی کا چائے نہیں پیو، کھانا نہیں کھاؤ، ایسا تو نہیں. آپ سمجھائیے، ہو سکتا ہے سمجھ جائے. میں اسی پرپز کے لیے. بالکل صحیح کریں. اب ایک آخری سوال صاحب، اس قوم کے لیے، خاص کر بہار کے مسلمان کے لیے آپ کا کیا ہوگا اور کیا پلان کیا ہے ابھی؟ جیسا کل ہم کو لوگوں نے بتایا آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، دونوں انسٹیٹیوٹ میں کچھ لوگ اور اڑوس پڑوس کے آ گئے تھے، تو انہوں نے آپ کا نام بتایا. ہم بولا نام ہی کافی ہے صاحب، آپ کچھ مت بتائیے. نہیں، یہ AMD جو ہے، ایسوسیشن مسلم ڈاکٹرز، اس کے
آج سے قریب 1985 وغیرہ میں امریکہ باہر جاتے رہتے ہیں ہمارے بھائی لوگ، کبھی خاندان وہاں ہے، تو وہاں دیکھا امریکہ میں تو کم از کم 8-10 ہوں گے اس طرح کے ایمانہ اور وغیرہ، آپ نے دیکھا اس ہمارے بھائی لوگ اس میں ہیں. تو ہم نے کہا کہ وائی ناٹ ہیئر، اتنے سارے مسلمان ہیں، کم از کم انیشیٹو آپ کا ہی ہے یہ. جی. تو ہم نے کہا نہیں پٹنے میں کریں پہلے. تو بلایا لوگوں کو، تو کچھ 2-3 لڑکے، ایک اطہر جو کل آپ کے ساتھ تھا، وہ ایک آصف، ایک دوسرا لڑکا جو ساتھ تھا. تو ہم نے کہا نہیں ایک شروع کرنا چاہیے یہاں پر. تو ہم نے کہا کہ کرو، اور اس کو ایک فاؤنڈیشن اچھا دو، گیٹ اٹ رجسٹرڈ. وہ بیچارے گئے رجسٹر بن کا مسلم امامت آئی تو رجسٹر کریں گے اور نہیں کریں گے. لیکن اللہ بہت بڑا ہے. وی کنونس دیم اینڈ فائنلی تھینکس ٹو ون آف آور ویری ڈیئر فرینڈس جو کہ ابھی ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں، ان کے کہنے سے وہ رجسٹر ہو گئی. جب کام کرنا شروع کیا ہم لوگوں نے، تو پھر ہوا کہ لیٹ اس ایکسپینڈ. تو پھر ایک کراچی میں ہمارے دوست مجید عالم، انہوں نے شروع کر دیا. ابھی لکھنؤ میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پروفیسر ہیں وہاں ایرا میں، فریدی صاحب، انہوں نے وہاں لکھا. دہلی میں کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ، ایک بہت ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ وہاں، وہ سامنے آ گئے. تو اس طرح یہ چیز پھیل رہی ہے آہستہ آہستہ. صرف جو بیسک چینج یہ ہوا کہ پہلے ہم لوگ صرف سائنٹیفک باتیں کرتے تھے اور کچھ ساتھ بیٹھ کر بریانی بھی کھاتے تھے، وہ بھی صحیح ہے. کہ ہم نے کہا نہیں، اس کا فائدہ عام پبلک کو بھی ہونا چاہیے. تو کیسے کریں؟ تو ایڈوکیشن میں شروع ہوا، اور یہ ہم نے شروع کیا کہ ایک نیٹ کا جو ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ کوچنگ کریں گے. اور یہ اللہ کا خاص فضل رہا کہ جو 3 سال پہلے شروع ہوا، تو فرسٹ بیچ میں ہمارے 16. اچھا، اور آئی ایم اے گریٹ بلیور کہ ایڈوکیشن ہو، اور خاص طور پر فیمیل ایڈوکیشن ہے نا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ قومیں ماؤں کی گود میں پلتی ہیں. دس آئی کیپ ریپیٹنگ اوور اینڈ اوور اگین، ہر کوئی اس سے متفق ہے. تو پہلی بچیوں میں 16 بچیاں کو ہم لوگوں نے قریب نیرلی ایئر انٹینسو کوچنگ ساتھ تربیت بھی، وقت پہ اٹھو، نماز بھی پڑھو، جانو کہ کل ہم نے سوال کیا تھا بچیوں سے 3 نے جواب بھی دیا. جواب ضرور دیا ہوگا. تو 16 میں سے 11 بچیاں آ گئی، تو بڑا حوصلہ بڑھا. اس سال بھی رزلٹ آیا ہے اور اس کو کر رہے ہیں. بچوں نے کہا کہ آپ بچوں سے کیوں ناراض ہیں؟ تو کہ یار بچوں کو شروع کر دیں. تو اس بار بچے بھی ہیں، بچیاں. پہلے صرف بچوں، جی 2 سال بچیوں کا صرف ہوا. اچھا جی. اس کے بعد بچوں نے شروع کیا ہے. ابھی اب یہ کووڈ کے زمانے میں پٹنہ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ پر تھوڑا ڈانٹ پھٹکار کی، صاحب آپ سب اپنے سے کر رہے ہیں، آپ کی ایکسپرٹ ٹیم کون ہے؟ تو نتیش جی نے ایک ایکسپرٹ ٹیم بنائی، ہمارا نام بھی تھا، 5-7 ڈاکٹر تھے اس میں. تو ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ آپ کا پریزنٹ ہیلتھ اسٹرکچر آف بہار کیا ہے سرکار سے. تو جواب دیا انہوں نے. تو اس کا ایک پارٹ سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے ذکر کیا ارریہ کا، ارریہ ڈسٹرکٹ وتھ پاپولیشن آف 28 lakhs. چلیے صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت دے. ابھی ضرورت ہے اس قوم کو، ہم کو بھی ضرورت ہے. ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ہم وہ آپ کی کتاب ہے رحمت للعالمین. آج ہم دنیا ہم کو لیبل کر لیا ہے زحمت، ٹیررسٹ ہے نا. اس لیبل کو چینج کرنا ہے، رحمت بنانا ہے. بالکل 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 صاحب. بہت شکریہ آپ کا.